بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ جوزف بورل جو کہ چیف ہیں یورپین یونین کی فارن پالیسی کے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ مغرب کی اجارہ داری کا دور ختم ہو چکا ہے اور گلوبل ساؤتھ کے ممالک جو دنیا کے اکثریتی ممالک ہیں ان کا سیاسی اور معاشی طور پہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ مغرب اب پوری دنیا کو قابو نہیں کر سکتا اور اس کی بنیادی وجہ جو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم ملٹی پولر کثیر جہتی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، یونی پولر ورلڈ نہیں ہے جہاں پہ یورپ کا یا ویسٹ کا کنٹرول تھا گلوبل ساؤتھ کے اوپر۔ یہ انتہائی چونکا دینے والی بیان انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے جو کہ یورپین یونین کی آفیشیل ویب سائٹ جو فارن پالیسی کو ڈیل کرتی ہے اس کے اندر یہ پبلش ہوا ہے 25 فروری 2024 کو۔ اور اس تناظر میں یورپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایجنڈا انہوں نے سیٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی خارجہ پالیسی کے 4 اہم کام ہیں جو وہ گنواتے ہیں، جو کہ جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یورپین یونین کا، جس میں سے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ if the current global geopolitical tension continues to evolve in the direction of the West against the rest, the Europe's future risk to be bleak. The era of European dominance has indeed definitely ended. اس آرٹیکل میں جوزف بیرل تسلیم کرتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ اور غزہ اسرائیل کی جو جنگ ہے، غزہ کے اندر جینوسائیڈ جو ہے، یوکرین کے حوالے سے جو ہماری سپورٹ ہے، اس نے اس یورپ کی جو اجارہ داری ہے اس کے ڈیکلائن کے پروسیس کو تیز کر دیا ہے۔ اور یہ بات جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں گلوبل ساؤتھ سے تو ہماری بات اتنی وائرل نہیں ہوتی۔ انفیکٹ یہ میں تب سے کہہ رہا ہوں، 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یورپ، امریکہ بالخصوص، اپنی اجارہ داری کی آخری جنگ مڈل ایسٹ کے اندر لڑ رہا ہے، جو میں نے پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی کئی دفعہ بات کی۔ یہی بات جوزف بورل کہہ رہے ہیں جو کہ چیف ہیں یورپین یونین کی فارن پالیسی کے، کہ اس 2 جنگوں نے یورپ کی اجارہ داری کے خاتمے کے پروسیس کو بہت تیزی سے آگے لے جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی کولونیل موومنٹ ہے وہ ہمیں سب سہارن افریقہ، بالخصوص جو ویسٹ افریقہ ہے اور سینٹر افریقہ ہے، اس میں نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جیسے برکینا فاسو، نائجر اور اس کے علاوہ مالی کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پہ نیشنلسٹ ملٹری ریجیمز آ گئی ہیں، وہ اینٹائی کولونیل پالیسیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جو کولونیل جو اسٹرکچر، نیو کولونیل جو اسٹرکچر یورپ نے قائم کیا تھا اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، جہاں پہ اس اسٹرکچر کا کنٹرول تھا ان کی اکانومی کے اوپر، اکنامک پالیسیز کے اوپر، اس سے وہ جان چھڑا رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال سے جوزف بورل کہہ رہے ہیں کہ روس بہت بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ مستقبل میں اور زیادہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک جو ہیں وہ بغاوت کریں گے یورپ کے قائم کردہ اسٹرکچر کو، امریکہ کے قائم کردہ اسٹرکچر کو۔ اسی آرٹیکل میں جوزف بورل لکھتے ہیں کہ بہت سے جنوبی ممالک جو ہیں وہ اس وقت یورپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ویسٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیز کے اندر دوہرے معیار ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کو قائم و دائم رکھا جائے، اس کو ترقی دی جائے، لیکن دوسری طرف آپ اسی نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ویسٹ اگینسٹ دا ریسٹ ہے، جو ریسٹ جو کہ میجورٹی میں ہے، جب بھی وہ کوئی جینوسائیڈ کے خلاف موومنٹ لے کے آتی ہے، ریزولوشن لے کے آتی ہے، تو آپ اس ریزولوشن کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا تفصیلاً ذکر میں اگلے ویلاگ کے اندر کروں گا۔ تو 2022 میں فارن پالیسی چیف نے یہ تسلیم کیا کہ یورپ کا جو معاشی ماڈل ہے جس نے ترقی حاصل کی اور یہ ایک اسٹینڈرڈ قرار، معیار قرار پایا گلوبل ساؤتھ کے اندر ترقی کا، اس کا انحصار چین کے معاشی ماڈل اور روس کے معاشی ماڈل کے اوپر تھا۔ روس سے وہ سستا تیل، سستی گیس منگوا رہے تھے، اور چین کی جو بڑی منڈی اور سستی جو لیبر ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ روس کے اوپر معاشی پابندیوں کے باعث ہمیں وہ جو سستا تیل اور سستی گیس مل رہی تھی وہ کٹ آف ہو گئی ہے، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو ہم نے تجارتی اور معاشی پابندیاں چین کی پروڈکٹس پہ لگانا شروع کر دی ہیں، اس سے بھی جو ہمیں فیسلٹی چین کی بڑی مارکیٹ تک ایکسس کی مل رہی تھی یا چیپ لیبر مل رہا تھا، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ، یورپین یونین جو کہ نیٹو کے پلیٹ فارم پہ ایک الائنس ہے، اس کی پالیسیز اس پوری دنیا کو 2 کیمپس میں، 2 گروہوں میں تقسیم کر رہی ہے، گلوبل نارتھ
اور گلوبل ساؤتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے ویسٹ اگینسٹ دا ریسٹ کی جو پالیسی ہے وہ یورپ کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی پالیسی کو دیکھیں، آپ یورپ کی پالیسی کو دیکھیں، ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف یہ ہے کہ اسی ماڈل کو، جس ماڈل پہ وہ سستا را مٹیریل، سستی لیبر، سستی سروسز لے رہے تھے روس سے، چین سے، اب وہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے معاشی پابندیاں اور ایک نئی سرد جنگ ان ممالک کے خلاف شروع کر رکھی ہے، تو بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ونس بھارت پاورفل ہو جائے گا، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہو جائے گا، جو 2030 کا جو ویژن ہے، جو انالیسز ہیں، اس کے مطابق جب ہو جائے گا تو ان یورپ کی اور گلوبل نارتھ کی جو گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے پالیسیز ہیں، بھارت اس کی مخالفت کرنا شروع کرے گا۔ تو بھارت کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یورپ اور گلوبل نارتھ وہی کرے گا جو روس اور چین کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے۔ کسی وقت میں ان کو سپورٹ دی اور آج ان کی وہ مخالفت کر رہا ہے، جس کے ساتھ، جس حوالے سے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے رچرڈ ہاس کو، ریئلزم پلس کو اگر آپ دیکھیں، یا زلمے خلیل سعد کی جو پالیسیز ہیں جس میں یونیپولیرٹی کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر نیو الائنسز کی بات کی گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے وہ یورپ کے جو اسٹیٹسمنٹس ہیں، یورپ کے جو پالیسی میکرز اینڈ ڈپلومیٹس ہیں، ان کے اندر یہ واضح ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ڈویژن ہے، اور وہ ڈویژن یورپ کو نقصان دے رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے میری یہ سمجھ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور میں آئیں گے تو ہم شاید یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ یورپ کا جھکاؤ جو ہے وہ روس اور چین کے طرف، ان کے ساتھ بہتر تعلقات کے حوالے سے، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ بہتر تعلقات کے حوالے سے ان کا رجحان بڑھتا چلا جائے، جبکہ امریکہ کا جھکاؤ مزید بھارت کی طرف بڑھتا چلے جائے گا اور بھارت پہ ڈپینڈنسی امریکہ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس صورت میں حال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کسی بھی صورت حال میں اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا ہوگا، روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، برازیل کے ساتھ، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے معاشی، سیاسی اور نظریاتی جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے ہوں گے امریکہ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، چونکہ وہاں پہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر تقریباً ناممکن ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ واحد صورتحال ہے جہاں پاکستان اپنے معاشی، سیاسی اور نظریاتی مفادات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔